یعنی کہ کبھی بھی آپ آئین اور قانون کو بائی پاس نہ کریں، کیونکہ یقینی طور پہ آئین اور قانون ہم سب کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہوا ہے. کہ مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں کھربوں روپے آ گئے اور اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، اور وہ ان کا صرف چپڑاسی تھا جس کی 20 سے 25,000 روپے تنخواہ تھی. ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جب قوم ڈنڈے کے ہی بل بوتے پہ آپ کی بات سنتی ہے تو ڈنڈا اٹھا بھی لینا چاہیے. تو یہ لوگ اس طریقے سے جتنے بھی کیسز ہیں یعنی کہ جتنے بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں ان تمام کے کیسز کو ری اوپن کر دیا گیا ہے. یہ جو ریورس گیئر لگا ہے یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. چور، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو جو این آر او تھا وہ واپس ہو گیا ہے. آج جو ہمارے لیڈران ہیں اس وقت جو پاکستان کے، اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں، نہ کہ وہ اپنی جس طریقے سے فیکٹریاں بنانے لگ جاتے ہیں، اپنے کارخانے بنانے لگ جاتے ہیں، یا جس طریقے سے اپنے گھر بنانے لگ جاتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بنانے لگ جاتے ہیں. تو پاکستان ان پہ کڑی بھی لینا چاہیے، لیکن ہر ایک چیز آئین اور قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد والے محمد پر. میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، آج باجوہ کا دیا ہوا چور، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو جو این آر او تھا وہ واپس ہو گیا ہے. آج چیف جسٹس، جو کہ آج جن کا آخری دن تھا، جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ این آر او ریورس گیئر لگا دیا ہے، اور ساتھ میں یہ حکم نامے میں جاری کیا ہے کہ 7 دن کے اندر جو نیب ہیڈ کوارٹر ہے وہ فوری طور پہ، یعنی کہ 7 ایام دیا ہے، بڑا مطلب کم ٹائم ہے. اس میں نارملی کیسز کو بند ہوتے اور کھولنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن صرف 7 دن کا ٹائم دیا، اور ان 7 دن کے اندر جتنے بھی کیسز ہیں یعنی کہ جتنے بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں ان تمام کے کیسز کو ری اوپن کر دیا گیا ہے. یہ جو ریورس گیئر لگا ہے یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے خوش آئند ہے، یہ ہمارے ملک کی عوام کے لیے خوش آئند ہے کہ جو لوگ کروڑوں، اربوں، کھربوں روپے لوٹ چکے تھے ان کے خلاف جو چند کیس، ویسے تو جو بھی یہ کام کرتے تھے بڑا پکا کام کرتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کرتے تھے، لیکن جو کام ان لوگوں نے کیا اور جو بھی یعنی کہ ان کے جو پکڑا گیا، جو ان کی چوری، جو ڈکیتی تھی، جو ان کا لٹیرا پن تھا، جو چند چیزیں جو سامنے آئی، وگرنہ تو آپ سب نے دیکھا کہ مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں کھربوں روپے آ گئے اور اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، اور وہ ان کا صرف چپڑاسی تھا جس کی 20 سے 25,000 روپے تنخواہ تھی. تو یہ لوگ اس طریقے سے مینج کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو ان کے خلاف یعنی کہ جو ثبوت ہوتے ہیں، جو شواہد ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ختم کر دیتے ہیں، ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. انسانیت کی ان کے سامنے کوئی وقت نہیں، انسانوں کی کسی قسم کی وقت نہیں. تو آج اس این آر او کو ریورس کر دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی قوم کے لیے خوشخبری ہے، پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے، پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر اسی طریقے سے آگے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور جس طریقے سے آرمی چیف بڑا اچھا اقدام کر رہے ہیں، میں بہت سے موقعوں پہ ناقد رہا ہوں مختلف اس میں، لیکن ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جب قوم ڈنڈے کے ہی بل بوتے پہ آپ کی بات سنتی ہے تو ڈنڈا اٹھا بھی لینا چاہیے، لیکن ہر ایک چیز آئین اور قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے. یعنی کہ کبھی بھی آپ آئین اور قانون کو بائی پاس نہ کریں، کیونکہ یقینی طور پہ آئین اور قانون ہم سب کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہوا ہے، پاکستانی عوام کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہوا ہے. بہرحال وہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ آج میں نے سنا، آج دیکھا 296 روپے 50 پیسے پہ ڈالر آیا ہوا تھا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے، اب اللہ جانتا ہے، کیونکہ میرا کبھی بھی میں نے ڈالر نہ لیا ہے نہ انفارمیشن اس طرح کی لی ہے. تو جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر ہے اس کی قیمت بھی وہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 روپے اس سے کم ہے، یعنی کہ 292-93 تک کی بات سننے میں آ رہی ہے. تو یہ چیز بڑا اچھا اقدام ہے. آرمی چیف کو بھی اس طریقے سے مطلب بزور بازو یا ایک اچھی حکمت عملی سے، لیکن حکومتوں کے ساتھ مل کے، جیسے کہ ابھی کے نگران حکومت ہے اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی تو ان کے ساتھ مل کے ایک اچھے طریقے سے
یہ اقدام کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے لیے مزید بہتری، اور پاکستان کے لیے بہتری ہوگی تو پاکستانی عوام کے لیے بہتری ہوگی۔ ہماری جو ہمارے لیڈران ہیں اس وقت جو پاکستان کے، اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں، نہ کہ وہ اپنی جس طریقے سے فیکٹریاں بنانے لگ جاتے ہیں، اپنے کارخانے بنانے لگ جاتے ہیں، یا جس طریقے سے اپنے گھر بنانے لگ جاتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو پاکستان پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ عوام جو ہے، جو قوم ہے، جو پاکستانی ہیں، وہ اچھے طریقے سے ان کو انالیسس کریں، ان کو دیکھیں، اور جو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے صرف اسی کو ووٹ دیں، اسی کو اختیار دیں کہ وہ پاکستان کے فیصلے کرے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ کہ بہت جلد پاکستان کے حق میں بہتری ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان ایک دفعہ سے پھر پھلتا پھولتا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گا، ہم تمام کو نظر آئے گا، پوری پاکستانی عوام کو نظر آئے گا، اور بلکہ پوری یعنی کہ جو دنیا ہے اس کو نظر آئے گا کہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھی ڈائریکشن میں پھل پھول رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔